نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان لم تعطها امت قبلہم، کہ اللہ رب العالمین نے اس امت کو رمضان المبارک کے مہینے میں 5 ایسے انعامات عطا فرمائے ہیں کہ اس امت سے پہلے اور کسی کو عطا نہیں کیے گئے تھے۔ وہ 5 انعامات کون سے ہیں؟ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، کہ روزے دار کے منہ کی جو بو ہوا کرتی ہے یہ اللہ رب العالمین کے ہاں مشک سے بھی زیادہ محبوب ہوا کرتی ہے۔ نمبر 2، وَتَسْتَغْفِرُ لَهُمُ الْمَلَائِكَةُ حَتَّى يُفْطِرُوا، روزے دار کے لیے فرشتے افطاری کے وقت تک دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 3، وَيُزَيِّنُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ يَوْمٍ جَنَّةً، کہ اللہ رب العالمین رمضان کے ہر دن کے اندر جنت کو سجاتے اور سنوارتے ہیں، اور پھر جنت کو مخاطب ہو کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے بندے دنیا کی اپنی مشقتوں کو چھوڑ کر تیرے اندر آ کر راحت اور آرام محسوس کریں گے۔ نمبر 4، وَيُصَفِّدُ مَرَضَةِ الشَّيَاطِينِ، کہ رمضان المبارک کے مہینے میں سرکش قسم کے شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ ان کی قید کی وجہ سے بندہ رمضان المبارک میں بہت سارے ایسے گناہوں سے محفوظ ہو جاتا ہے جو گناہ بندہ غیر رمضان کے اندر کر گزرتا ہے۔ نمبر 5، وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلَةٍ، کہ جب رمضان المبارک کی آخری رات آیا کرتی ہے تو اللہ رب العالمین تمام مسلمانوں کی بخشش فرما دیا کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے پوچھا، اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، یا رسول اللہ کیا یہی بخشش والی جو رات ہے یہ لیلۃ القدر والی رات ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا، نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے، لیلۃ القدر تو ایک اور رات ہے۔ پھر اس رات بخشش کا کیا تصور ہے کہ ہر ایک کی بخشش کر دی جاتی ہے؟ اس سوال کا جواب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ وَلَٰكِنَّ الْعَامِلَ إِنَّمَا يُوَفَّىٰ أَجْرَهُ إِذَا قَضَىٰ عَمَلَهُ، کہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب مزدور اپنا کام مکمل کر لیتا ہے تو اس کام کے تکمیل اور اختتام کے موقع پر اس مزدور کو مزدوری دے دی جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین بھی جب رمضان کے روزے پورے ہو رہے ہوتے ہیں اس وقت اپنے بندوں کو بخشش کے ذریعے سے ان کو مزدوری عطا فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان المبارک کا معمول نقل کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان شد مئزرہ، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ہمت کو کس لیا کرتے تھے، اور پھر جب تک رمضان رہتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام کو بھول جایا کرتے تھے۔ اس لیے ہمیں شریعت مطہرہ کی تعلیمات کے مطابق رمضان المبارک کے اس سیزن سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک اہم مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے؟ تو یہ ذہن نشین فرما لے کہ سحری کھانے کا وقت صبح صادق تک ہے۔ جب صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے تو پھر سحری کھانا چھوڑنا ضروری ہے، خواہ مؤذن اذان دے یا پھر مؤذن اذان نہ دے۔ سحری کا وقت اذان کے ساتھ، خواہ اذان کے سحری کے وقت کا تعلق اذان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ صبح صادق کے ساتھ ہے۔
اذان آئے یا نہ آئے، جب صبح صادق داخل ہو گئی تو پھر سحری کا وقت ختم ہو جایا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اگر ابھی فجر کا وقت باقی ہو، صبح صادق طلوع نہ ہوئی ہو، کوئی اذان دے بھی دے، سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، کھاتے رہنا چاہیے۔ اور اگر صبح صادق کا وقت داخل ہو جائے، کوئی اذان نہ بھی دے، کھانا بند کر دینا چاہیے۔ اگر پھر بھی بندہ کھاتا رہے تو پھر روزہ فاسد ہو جایا کرتا ہے۔ ہمارے بعض دوست کہتے ہیں اور یہ شبہ پیش کرتے ہیں کہ اذان کے دوران کھانے پینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور دلیل میں یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ مستدرک حاکم علی الصحیحین کے اندر روایت موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ، کہ جب کوئی بندہ تم میں سے اذان سنے اور کھانے کا برتن اس کے ہاتھ کے اندر ہو تو وہ اس برتن کو نہ رکھے بلکہ اپنی حاجت کو پورا کر لے۔ یہ روایت پیش کر کے کہا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں اذان کے دوران بھی کھایا پیا جا سکتا ہے، اس سے روزے کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات قطعاً درست نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم نے روزے دار کے لیے سحری کے کھانے پینے کی جو حد بیان فرمائی ہے وہ ان الفاظ کے اندر فرمائی ہے کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، کہ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں اور ممتاز ہو جائے۔ اس آیت کا صاف مطلب یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کھانا پینا یہ روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ ہاں پھر جو روایت پیش کی جاتی ہے اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ذہن نشین فرما لے کہ مسلم شریف کے اندر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنانی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مؤذن تھے، نمبر ایک حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ، نمبر دو حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ جب بلال اذان دے تو وہ رات کے وقت اذان دیتے ہیں، تم کھا پی لیا کرو یہاں تک کہ عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان دے۔ اب اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان صبح صادق طلوع ہونے سے پہلے ہوا کرتی تھی، اور حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ سحری کا وقت ختم ہونے پر اذان دیا کرتے تھے۔ تو یہ جو روایت پیش کی جاتی ہے یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان سے متعلق ہے کہ وہ وقت ختم ہونے سے پہلے تہجد کے لیے اذان دیا کرتے تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نماز فجر کا وقت شروع ہونے پر اذان دیتے تھے، اس لیے ان کی اذان کے وقت کھانے پینے سے منع کر دیا گیا۔ عام طور پر ہمارے ہاں تمام مؤذنین طلوع فجر کے بعد اذان دیتے ہیں، لہٰذا اذان شروع ہوتے ہی کھانا پینا بند کر دینا لازمی ہے۔ اذان شروع ہونے کے بعد اگر کوئی کھاتا پیتا رہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا، لہٰذا سحری ختم ہونے کا جو معیار ہے وہ وقت ہے، اذان نہیں ہے۔ آج کے درس کے اندر جو ہم نے دعا سیکھنی ہے وہ گھر سے نکلنے کی دعا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع کی مختلف دعائیں نقل کی گئی ہیں۔ گھر سے نکلنے کی جو دعا نقل کی گئی ہے وہ یہ ہے
کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ انتہائی مختصر سی دعا ہے، ہم جب بھی گھر سے نکلیں اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جب کوئی بندہ یہ دعا پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو شیطان اس سے دور ہو جایا کرتا ہے، اور وہ دوسرے شیطانوں سے کہتا ہے کہ ایسے شخص سے تیرا کیا کام جس کو ہدایت دی گئی ہو اور جس کی کفایت کر لی گئی ہو اور جسے بچا لیا گیا ہو۔ اس لیے ہم جب اس دعا کو پڑھ کر گھر سے نکلیں گے شیطان دور بھاگ جائے گا، اور اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ہمارے قریب تر ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی صحیح فہم اور سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔